عزیزان گرامی قدر، معاشرتی پابندیوں کے باعث جس مکروہ فعل کو سرعام کرنا مشکل ہے، اس کے لیے اب قانون کا سہارا تلاش کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ خود ہی بتائیے کہ جب ایک مرد خود کو باعتبار جنس بطور عورت رجسٹر کروائے گا تو قانونی طور پر کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس کا شادی کرنا جائز قرار پائے گا، اور جب شادی ہو گئی تو جنسی تعلق قائم کرنا قانوناً جائز ہو جائے گا۔ تو جب یہ معاملہ ہوگا تو یہ سراسر لواطت اور فعل حرام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ فرمایا تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری باتیں کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا لواطت کہلاتا ہے۔ اس فعل کا ارتکاب عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ قوم لوط پر اسی فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا، یعنی کہ اس بستی کو الٹ دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ رب العزت نے جو قوم لوط پر عذاب نازل کیا، یہ ان کی یہ بدفعلی جو لواطت والی تھی اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور ان کی بستی کو الٹ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت پہ اسی چیز کا خوف کرتے ہوئے فرمایا، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ، کہ مجھے اپنی امت کی بربادی کا جس چیز سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب میرے محبوب کریم علیہ السلام اس برے عمل کی وجہ سے اپنی امت پر خوف کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس عمل سے بچنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی صحیح سالم عورت اپنی جنس تبدیل کر کے خود کو مرد کے طور پر رجسٹر کروا لے یا سرجری آپریشن کے ذریعے اپنی جنس تبدیل کر لے تو اسے بھی کل کلا نکاح کے لیے کسی عورت کو کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ جب عورت جو مرد بنی ہے وہ دوسری ہم جنس عورت سے نکاح کرے گی تو وہ عورت کے ساتھ بدفعلی کرے گی اور اس کا راستہ پھر ہموار ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، جب اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا تو پھر یہ والی جنس پرستی بھی عام ہو جائے گی، اس کو بھی قانونی طور پر اجازت مل جائے گی۔ لواطت جو مرد کے ساتھ کرتا ہے وہ عام ہو جائے گی۔ جب کوئی مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروائے گا اس کے بعد وہ کسی مرد سے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے،
کیونکہ قانون پاکستان کے تحت اب وہ مرد تو رہا نہیں، وہ عورت رجسٹرڈ ہے۔ جب وہ عورت رجسٹرڈ ہے تو اس کے بعد وہ کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے گا۔ جب مرد کے ساتھ نکاح کرے گا تو اس عورت اور مرد کی جو ہیں دونوں ہی مرد لیکن بنی ہوئی عورت ہے تو وہ لواطت کریں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر اس فعل کا بھی ارتکاب ہونا، اس فعل کو بھی ایک راہ مل جائے گی سر عام، جو جہاں لوگ چھپ چھپ کر اس برے فعل کو کرتے ہیں وہ سر عام اپنے گھروں میں یہ کام شروع کر دیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر اس قانون کے تحت اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے کام ہیں جو کام بڑے ہی ناجائز ہیں، جو کام اسلام میں بالکل جائز نہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ دیکھیں، جب ایک بندہ ایک مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروائے گا، عورت رجسٹر کروائے گا، تو اس کے بعد وہ عورتوں والے کالج میں داخلہ لے گا، عورتوں والے معاملات کرے گا، عورتوں والی جگہوں پہ جانا آنا اس کے لیے کھلا ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر پھر حیا، شرم، پردہ کہاں رہ جائے گا؟ جب وہ مرد عورتوں کے ساتھ مل بیٹھ رہا ہے، وہ مرد عورتوں کے ساتھ اپنے سارے معاملات کر رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے دھدکار دیا، اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے بے دخل کر دیا، نکال دیا، تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر، جو اللہ کو، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کا دوست بنائے وہ کھلے نقصان میں پڑا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کا دوست بنا، شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے، وہ کھلے نقصان میں پڑا۔ عزیزان گرامی قدر آیت کریمہ جس میں شیطان نے اللہ رب العزت سے دعویٰ کیا، اللہ رب العزت سے کہا کہ میں یہ معاملات لوگوں کے ساتھ، تیرے بنائے ہوئے بندوں کے ساتھ یہ کام کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا، انہیں تیری بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کرنے کو کہوں گا، جانوروں کے کان چیرنے کو کہوں گا۔ تو عزیزان گرامی قدر جب یہ ایکٹ پاس ہو جائے گا، جب لوگ اس ایکٹ کے تحت اپنی جنس کو تبدیل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی ممانت فرمائی گئی ہے، ارشاد باری تعالی فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی ڈالی ہوئی بنیاد جس پر لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہ بدلنا، یعنی کہ جس چیز پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیدا کیا، اگر کسی کو مرد پیدا کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ مرد رہے، اگر کسی کو عورت پیدا کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ عورت رہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی نہ کرے۔ یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سے ہٹتا ہے تو وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا بھی منکر ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بھی منکر ہے، اور وہ اس قانون کے تحت جتنی بھی بدفعلیاں ہوں گی، جتنے بھی معاملات ہوں گے اس میں داخل ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر ہمیں اس ٹرانسجینڈر ایکٹس کی بچنا چاہیے، اور ہمارے ملک پاکستان میں اس قانون کا جو نفاذ ہو رہا ہے اس سے بچنا چاہیے، اور اس ملک پاکستان کو اس قانون سے پاک کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نعرہ کے ساتھ بنا تھا، جس کا نعرہ یہ تھا اس آزادی کے وقت کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر لا الہ الا اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے اس ملک پاکستان کے اندر قرآن کا نفاذ ہونا چاہیے، اس ملک پاکستان کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کا نفاذ ہونا چاہیے، اس ملک پاکستان کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا نفاذ ہونا چاہیے، اہل بیت اطہار کی سیرت کا نفاذ ہونا چاہیے، تاکہ ہم یورپ جیسے قوانین جو یورپ میں سر عام
لوگ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں تو عزیزان گرامی قدر وہ تو ہیں کفار، ان کے لیے تو انہوں نے تو اپنے لیے یہ ساری چیزیں جائز قرار دی ہوئی ہیں، وہ تو خدا کو مانتے نہیں، وہ قرآن کو مانتے نہیں، مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کو مانتے نہیں۔ جب وہ تعلیمات کو نہیں مانتے تو وہ ان کے تحت داخل بھی نہیں ہوگے۔ اور آج ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن کام سارے یورپیوں والے کرتے ہیں، انگریزوں والے کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ماننے کا تقاضا یہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے فرمودات پہ عمل کیا جائے۔ قرآن کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ رب کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ رب کے احکامات کی پیروی کی جائے، رب کی حدوں کو نہ کراس کیا جائے، رب کی حدوں کو نہ توڑا جائے۔ جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو حرام سمجھا جائے، جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو حلال سمجھا جائے۔